نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل جنات کے اثرات، جادو کے اثرات اور بھی دیگر پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں ہیں۔ اس کی بنیادی جو وجوہات ہے، ایک وجہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرنا ہے، دوسری وجہ حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہے، اور ایک بڑی وجہ پاکی ناپاکی کا اہتمام نہ کرنا ہے، اور ایک اور وجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے معمول بتائے ہیں، مسنون اعمال بتائے ہیں، ان سے دوری ہے۔ ان ساری وجوہات کی وجہ سے کچھ بیماری آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں، لوگ جادو کرتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، حاسدین کے حسد کے اثرات ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ایسی صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس عامل کے پاس، یعنی اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حقوق اللہ کو دیکھیں کہ حقوق اللہ میں کیا کمی پائی جا رہی ہے، اسی طرح حقوق العباد میں دیکھیں کہ حقوق العباد میں کیا کمی پائی جا رہی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حفاظت کے مسنون اعمال کو دیکھا جائے کہ اس کو کس حد تک پورا کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہی نہیں پتہ ہوتا صحیح سے، لہذا اپنے طور پر پاکی حاصل کی جا رہی ہے لیکن وہ پاکی حاصل ہی نہیں ہوئی ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر شیاطین، جنات اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لہذا اگر کسی کے گھر میں جادو کے اثرات ہوں، جنات کے اثرات ہوں کسی پر، تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل 40 دن تک لگاتار صبح شام منزل پڑھنا ہے، اور دوسرا عمل 40 دن تک خود پڑھ لیں یا کسی اور سے پڑھوا لیں، سورہ بقرہ 40 دن تک لگاتار پڑھنی۔ اور اس کے علاوہ جنات کے اثرات کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک خط ہے، اس خط کو گھر کے ہر کمرے میں لٹکا دیا جائے، اور جس کے ساتھ اثرات کا معاملہ ہے اس کو بھی تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے، اسی طرح تکیے کے نیچے بھی رکھ دیا جائے، تاکہ انشاءاللہ جنات کے اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔